جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم جمیل احمد صاحب، امیر اسلامک سرکل آف جاپان، جناب چودھری منور صاحب، سیکرٹری جنرل اسلامک سرکل آف جاپان، حاضرین مجلس، نوجوان بھائیوں، سامعین، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ خوشخبری سناؤں کہ میری پروگرام کے بعد آپ کو کھانا ملے گا اور آپ کے اور کھانے کے درمیان میں رکاوٹ ہے. میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی گفتگو جو ہیں وہ مختصر رکھوں تاکہ آپ کو انتظار کی زحمت زیادہ نہ کرنی پڑے. میں چاہوں گا کہ بھائیو شمس الدین صاحب کو بھی میں مبارکباد دوں، ان کو استقامت کی دعا دوں اور ان کو امت مسلمہ میں شامل ہونے پر خوش آمدید کہوں، ویلکم کروں. اسی طرح جو ساتھی ینگ مسلم اور جو ینگ جنریشن انہوں نے ممبرشپ کا حلف اٹھایا ہے، میں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے استقامت کی، دین کے اوپر آخر وقت تک قائم رہنے کی دعا کرتا ہوں. اور جو ہمارے 4 ارکان ہیں اسلامک سرکل آف جاپان کا حلف رکنیت پڑا ہے. حلف رکنیت بہت اہم حلف ہے اور اس میں ہم اللہ کی مخلوق کو گواہ کر کے اپنی زندگی کے ایک مقصد کا تعین کرتے ہیں. اور بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ یہ توفیق دے. تو میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حلف کو سمجھنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے اور استطاعت دے. موضوع آپ کا بتایا گیا آپ کو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں ان کے لیے اپنے راستے کھلواتا ہوں. یعنی ایک تو راستے بھی اپنے، دوسرا یہ ہے کہ راستہ نہیں، راستے کئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ محسنین کا، نیکوکاروں کا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. میں نے جس طرح اپنی گفتگو میں عرض کیا، پہلی گفتگو میں، کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے جب ہم نے اس کلمے کا اقرار کیا ہے تو ہم نے اپنا سب کچھ سرنڈر کر دیا. ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. ہماری زندگی، ہمارا اختیار، ہماری رائے، ہماری مال، ہماری اولاد، ہماری سماجی حیثیت اور ہماری سوشل سٹیٹس، یہ سب کے سب ہمارے پاس امانت ہے. یہ سب کے سب اللہ کی ہے جو کہ عارضی طور پر بطور امانت ہمارے پاس ہے، اور ہم انہیں صرف اسی مقصد کے لیے استعمال کریں گے جس مقصد کے لیے اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے. تو بحیثیت مسلمان ہم اللہ کے سامنے سرنڈر ہو چکے ہیں، اپنے اختیار سے اور اپنے پاس دستیاب تمام امور اور معاملات سے ہاتھ اٹھا چکے ہیں، اور ان سب میں ہم اللہ کے سامنے اپنی فرمان برداری اور اطاعت کا اعلان کر چکے ہیں. اسی لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری زندگی کا مقصد وہی ہوگا کہ جو قرآن نے متعین کیا ہے، اور اسی مقصد کو ہم زندگی کا مقصد بنائیں گے، اسی کے لیے جدوجہد کریں گے،
اسی کے لیے جئیں گے، اسی راستے میں جو بھی تکلیف، امتحان، آزمائش، صعوبت، مصیبت وہ آئے اس کو خند پیشانی سے برداشت کریں گے، اس کے اوپر صبر، استقامت اور ایثار کا مظاہرہ کریں گے، بھاگیں گے نہیں۔ مسلمان کی حیثیت سے پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو وہ مقصد جو قرآن نے دیا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام کا اعلان کرنے کے بعد، ایمان کا اعلان کرنے کے بعد زندگی کا مقصد کیا ہوگا، تو وہ وہی ہے جس کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جس کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کو نبوت ملی ہے، آپ کو رسالت سے سرفراز کیا گیا ہے، وہی مقصد پھر میری زندگی کا مقصد ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کس مقصد کے لیے تشریف لائے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے ایک جگہ پہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے ہیں ان اقیم الدین، کہ دین اسلام کو قائم کریں۔ اب دین آپ سمجھتے ہیں کہ دین ڈوگما نہیں ہے۔ ڈوگما آپ جانتے ہیں کہ ڈوگما کچھ مذہبی خیالات ہیں جس کے اگر کوئی رکھے یا نہ رکھے ایک پرائیویٹ میٹر ہے اور اس کا اجتماعیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح اسلام ڈوگما کے ساتھ سیٹ آف ریچولز بھی نہیں ہے۔ سیٹ آف ریچولز کے کچھ خاص مراسم اگر کوئی کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی نقصان نہیں۔ تو اسلام سیٹ آف ریچولز بھی نہیں ہے، اسلام وے آف لائف ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ بس صرف ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے۔ دین وے آف لائف، سسٹم آف لائف، جس میں عقیدہ، جس میں شخصیت، جس میں معاملات، جس میں عبادات، جس میں خاندان، جس میں سماج اور معاشرہ اس کے تمام دائرے، جس میں ریاست، سیاست، حکومت اور مملکت، اور جس میں بین الاقوامی تعلقات تک تمام انسانی دائروں کا احاطہ کرتا ہے، یہ ہے الدین۔ ہمارا دین منبر و محراب تک محدود نہیں ہے، ہمارا دین درس و تدریس کے حلقے تک محدود نہیں ہے، ہمارا دین مسجد و مدرسے تک محدود نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت اور غلامی مسجد و مدرسہ میں تو ہوگی، درس و تدریس کے حلقے میں ہوگی، لیکن اس چھوٹے سے محدود دائرے کے باہر جو پوری دنیا پڑی ہے وہ نفس کے حوالے ہوگی، شیطان کے حوالے ہوگی، اللہ کے باغیوں کے حوالے ہوگی، اللہ سے مستغنی لوگوں کے حوالے ہوگی، وحی اور آسمانی ہدایت سے بے نیاز لوگوں کے حوالے ہوگی۔ یہ ہمیں اسلام نہیں، اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ دین جس اطاعت اور غلامی کا حکم آپ کو درس و تدریس کے حلقے میں دے رہا ہے، آپ کو منبر و محراب میں دے رہا ہے، آپ کو مسجد و مدرسہ میں دے رہا ہے، وہی اطاعت اور غلامی آپ نے زندگی کے تمام انفرادی اور اجتماعی دائروں کے اندر۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ہے دین۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ ایک پاؤں تو اسلام میں ہو اور دوسرا رسم و رواج میں ہو، ایک پاؤں اسلام میں ہو اور دوسرا وہ نفس کی بندگی میں ہو، ایک پاؤں تو اسلام میں ہو اور دوسرا جدید جاہلیت کے اندر ہو۔ نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور جو لوگ پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے، اللہ کی کتاب نے ان کو سخت وعید سنائی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کی اور کتاب کی بعض باتوں کا اقرار کرتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ جو چیزیں میری موافق ہوگی، جو میرے نفس کے موافق ہوگی، جو آسان ہوگی، جس میں کوئی امتحان نہیں ہوگا، جس میں کوئی آزمائش نہیں ہوگی، جس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو وہ اسلام مجھے قبول ہے۔ لیکن جہاں تکلیف ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، نقصان ہے اور قربانی ہے، تو وہاں پھر میں اپنے نفس اور اپنی عقل کے مطابق چلوں گا۔ ایسا اسلام قرآن کہتا ہے اللہ کو قبول نہیں۔ اسلام کو خانوں میں تقسیم نہیں کرنا ہے،
اسلام کو بانٹنا نہیں ہے، اسلام کو کمپارٹمنٹلائز نہیں کرنا ہے. اسلام ایک وحدت ہے، ایک یونٹ ہے، پوری انسانی زندگی کو ایک وحدت اور یونٹ کے طور پر دیکھتا ہے، اور اس پوری انسانی زندگی میں اللہ کی اطاعت اور غلامی کا نام اسلام. تو یہ ہے الدین. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے. قرآن ہمیں بتاتا ہے ان اقیم الدین، کہ اس دین کو قائم کریں، یعنی زندگی گزارنے کے انفرادی اور اجتماعی طریقہ جو رب کی طرف سے آیا ہے، جس کی تفصیلات قرآن و سنت ہے اور جس کا نام اسلام ہے، اس کو قائم کر. قائم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ دیوار قائم ہے اور ہمیں بچش میں سر نظر آ رہا ہے کہ قائم ہے، کھڑا ہے، تو دین ایسے قائم ہو جائے کہ اس کے لیے کسی دلیل دینے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ ہر انسان کو بچش میں سر نظر آئے کہ واقعی دین قائم. ان اقیم الدین، دین قائم ہو. اللہ کے پیغمبر اس لیے آئے تھے، صرف چند عبادات کے لیے نہیں آئے تھے، صرف چند عقائد سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے. پوری کی پوری انسانی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور غلامی میں اس انداز سے دینا کہ پوری کی پوری زندگی قائم ہو جائے اللہ کی اطاعت اور غلامی پر. یہ ہے دین کا قائم. ان اقیم الدین. اسی طرح قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ دین غالب ہو جائے، غالب ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ پوری امت مسلمہ خیر امت ہے، امت مسلمہ امت وسط ہے. امت مسلمہ اس لیے آئی ہے کہ وہ دنیا کی قیادت اور امامت کرے، قرآن پہ بسنے والے انسانوں کو اپنے رب کی طرف بلائے اور اپنے رب کے راستے کے اوپر چلائے. اسی لیے امت مسلمہ آئی ہے. تو اس دین کو غالب بھی کرے. یہ دین امام ہو، حکمران ہو، مقتدر ہو، رہنما ہو، پیشوا ہو. یہ دین کسی کی اجازت سے زندگی نہ گزارے، محکوم نہ ہو، غلام نہ ہو، ماں کھانے والا نہ ہو، سرنگو نہ ہو، کسی کے کھینچے ہوئے دائرے کے اندر محدود نہ ہو. لیظہرہ علی الدین کلہ، دین غالب ہو، امام ہو، حکمران ہو، مقتدر ہو، رہنما ہو، پیشوا ہو. اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح قرآن ہمیں بتاتا ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ دین خالص ہو جائے اللہ کے. یہ جو باقی خدائیاں ہیں، انسان کے سر پر خدا ہے، انسان کا نفس خدا ہے، شیطان خدا ہے، انسان کا عقل خدا ہے، انسان کے ہوائی نفس خدا ہے، لات اور منات اور عزا اور حبل کی صورت میں خدا ہے، کائنات کے مذاہب کی صورت میں لوگوں نے خدا بنائے. ان ساروں خداؤں کی خدائی وہ سرنگو ہو جائے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ بالا ہو جائے، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے. تو یہ ہے زندگی کا مقصد. یہ وہ مقصد ہے کہ جو قرآن نے بتایا ہے کہ اسی مقصد کے لیے انبیاء اور بالخصوص خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا، ان کی بعثت کا مقصد تھا، ان کی رسالت کا مقصد تھا. ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اسوہ حسن. اسوہ حسنہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اسوہ حسنہ، عمومی طور پر یہ کہتے ہیں کہ اسوہ حسنہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے تناول فرماتے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے اوپر کس طرف چلتے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیسے فرماتے تھے. یہ سب اسوہ حسنہ ہے. میں یہ نہیں کہتا یہ اسوہ حسنہ نہیں ہے، یہ اسوہ حسنہ کے اجزاء ہیں. وہ اسوہ حسنہ جو کل ہے اور جس کی طرف اللہ کی کتاب نے ہمیں بلایا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ لوگوں کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ موجود ہے. وہ جسے قرآن نے بہترین نمونہ قرار دیا ہے، وہ اسوہ حسنہ دین کے قیام اور دین کے غلبے کے جدوجہد رہا. آپ دیکھیں نا، ہیرا کے غار سے جہاں پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ پہلی وحی آنے کے بعد جب آپ ہیرا کے غار سے اتر کر آئے تو پھر واپس ہیرا کے غار میں نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ پھر آپ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو رب کی طرف بلانے، رب کے راستے پر چلانے، دنیا کے اندر جو خدائیاں ہیں ان کو نیست و نابود کرنے، دین کو قائم اور غالب کرنے کی جدوجہد میں گزارے. وہ جو
اقبال نے کہا ہے کہ در شبستانی خرا خلوت قزید قوم و آئی و حکومت آفرید. در شبستانی خرا خلوت قزید، ہیرا کے تاریخ غار میں آپ خلوت گزید ہو گئے. قوم و آئی و حکومت آفرید، اور جب وہاں سے اتر کر آئے تو ایک قوم امت مسلمہ، ایک آئین قرآن پاک، قوم و آئی اور ایک حکومت، ایک عالمی قیادت، ایک عالمی حکومت وہ اپنے ساتھ لیا. تو یہ اللہ کے پیغمبر سے پھر واپس غار ہیرا میں نہیں گئے. اسی طرح ہیرا میں پہلی وحی آئی، پھر دوسری وحی آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یہاں سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک کہ دوسری وحی سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتہ ہے وصال ہوا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آپ نے آخری ایام گزارے. وہیں پہ آپ کی وفات ہوئی، وہیں پہ آپ کی تدفین ہوئی. حجرہ آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں مٹی کے بنے ہوئے چھوٹے سے کمرے کو کہا جاتا ہے. وہ ایک چھوٹا سا کمرہ جو مٹی کا بنا ہوا تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کا گھر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام زندگی کے، مرض کے وہیں پہ گزارے، بیماری کے، اور پھر وہیں پہ آپ کا وصال ہوا اور وہیں پہ آپ کی تدفین ہوئی. تو ہیرا کے غار سے لے کر حجرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تک اس پوری زندگی میں آپ دیکھیں ایک ہی جملے میں اگر اس کا خلاصہ بیان کیا جا سکتا ہے وہ ہے دین کے قیام اور غلبے کی جدوجہد. یہی اس وجہ سے تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دین کے قیام اور دین کے غلبے کی جدوجہد ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی اسلام کا مطالبہ ہے. اور بحیثیت مسلمان یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کو انسانوں تک پہنچائیں، اللہ کے مخلوق تک اللہ کی بات پہنچائیں، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں، ان کو دین کے اوپر چلائیں اور دین کو قائم کرنے اور دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کریں. ہم پہلو انداز سے، ہم غیر انداز سے، یہ ہے زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اور یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جن کے کچھ واقعات میں نے آپ کو سنائے تھے ظہر کے اپنی گفتگو کے اندر، یہ جو گروہ بنایا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا، بہت خوبصورت گروہ، بہت خوبصورت اجتماعیت، بہت مبارک لوگ. انسانی تاریخ میں ایسی بہترین ہستیاں نہیں دیکھی. ان کو اسی مقصد کے لیے، ان کو اسی نصب اور مشن کے لیے تیار کیا گیا تھا. انسانوں تک رب کی بات پہنچائی جائے، انسانوں کو رب کی طرف بلایا جائے، انسانوں کو رب کے راستے پر چلایا جائے، اور رب کے پیغام کو، رب کے نظام کو قائم اور غالب کیا جائے. اسی کے لیے ان کو تیار کیا گیا. ان کی زندگیوں کا محور، ان کی دلچسپیوں کا مرکز یہی چیز تھی. آپ دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک کتاب ہے سید اسد گیلانی صاحب کا. اس کتاب کا نام ہے حکمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو اقامت دین اور غلبہ دین، دین کی طرف بلانا، دین کو راستے پر لانا، دین کے راستے پر چلانا، دین کو قائم اور غالب کرنے کی جدوجہد کرنا، اس کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گروہ تیار کیا وہ ایسا مبارک گروہ تھا. ان کی ایسی کایا پلٹ تھی کہ انسانی تاریخ میں اس طرح کا انقلاب نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک واقعہ لکھا کہ اگر کوئی شخص جب پہلی وحی آئی اس وقت کوئی شخص مکہ سے چلا جائے. پہلے زمانے میں چل جاتے تھے لوگ 30 سال کے بعد گھروں پر. ہمیں بھی یاد ہے اپنے گاؤں دیہات میں، ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے. اب تو کمیونیکیشن بہت آسان ہو گئی ہے، لیکن ہمارے زمانے میں، ہمارے بچپن میں ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے تھے کہ بھائی وہ فلاں بندہ 20 سال کے بعد مرتا ہے، فلاں بندہ 25 سال کے بعد آئے اور غائب ہو جاتا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس وقت مکہ سے چلا جائے
جب پہلی وحی آئی اقرا، جب دوسری وحی آئی یا ایھا المدثر، چلا جاتا. اور 23 سال کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تھا اس وقت واپس آ جاتا. جب یہ آیت نازل ہو چکی ہوتی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مکہ فتح ہو کے اس وقت واپس آ جاتا. اور یہ آپ کو پتہ ہے ابن بطوطہ ہمارے بڑے مشہور سیاح ہیں مسلم ہسٹری کے، اور کچھ سال پہلے امریکی رسالے نیوز ویک نے اس کے اوپر اسپیشل ایڈیشن شائع کیا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ابن بطوطہ تقریباً 21 سال کی عمر میں مراکش سے نکلا، اور آفٹر 30 ایئرس 30 سال کے بعد 51 سال کی عمر میں واپس آیا. اور دلچسپ بات یہ ہے، نیوز ویک نے لکھا تھا اس نے تقریباً 1 لاکھ کلومیٹر کا ٹریول کیا، پیدل، گھوڑے سے، اونٹ سے، کشتی سے 1 لاکھ کلومیٹر کا ٹریول کیا. اور اس وقت جو 44 کنٹریز ہے مسلم ورلڈ کے، اس کا سفر کیا، اور 30 سال کے بعد واپس گئے. ویسے نیوز ویک نے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ مراکش میں طالب علم تھا، وہ مصر میں اسکندریہ آیا تو وہاں ٹیچر تھا، وہ سینٹرل ایشیا آیا تو یہاں تاجر تھا، وہ تغلق کے زمانے میں دلی آیا تو دلی کا چیف جسٹس تھا، اور پھر وہ یہیں سے فارس کیا تو ایمبیسڈر تھا. وہ کہتے ہیں ایک ہی بندہ تھا، ایک جگہ پہ ٹیچر، ایک جگہ پہ اسٹوڈنٹ، دوسری جگہ پہ ٹیچر، تیسری جگہ پہ ٹریڈر، چوتھی جگہ پہ قاضی القضاء، اور 5ویں جگہ پہ ایمبیسڈر. وہ کہتے ہیں کہ مغربی تہذیب کہتا ہے کہ ہم نے دنیا کو گلوبل ولیج بنایا کمیونیکیشن ٹول سے، لیکن مغربی تہذیب سے سینکڑوں سال پہلے اسلام نے دنیا کو گلوبل ولیج بنایا تھا، اور زیادہ مضبوط بنیادوں پہ بنایا. وہ کہتے ہیں کہ وہ مراکش سے فارس تک گیا، اس کا ویزا، اس کا پاسپورٹ، اس کا کلمہ طیبہ، وہ پورا دنیا، مسلم دنیا ان کی دنیا ہے. تو ایسے تھے، یہ تو ویسے ہی میں نے اضافی بات درمیان میں آ گئی، میں نے آپ سے بات کر لی. تو ایسے لوگ تھے. سعید اسد گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 23 سال کے بعد واپس آتا اور وہ مکہ کو دیکھتا تو وہ انکار کر دیتا کہ یہ وہ مکہ نہیں ہے. وہ شراب کے مجلسیں کہاں گئی، وہ جوئے کے محفلیں کہاں گئی، وہ زنا کے لیے جو گھروں کے اوپر جھنڈے لگائے جاتے تھے وہ کہاں گئی، وہ قبیلوں کے اوپر جو فخر، کبر اور غرور کیا جاتا تھا وہ کہاں گئی، وہ جاہلیت کی شاعری کہاں گئی، وہ قبیلوں کی لڑائیاں کہاں گئی، وہ سود کا نظام کہاں گیا، وہ غلامی کا نظام کہاں گیا. وہ کہتے ہیں، وہ انکار کر دیتا کہ یہ مکہ نہیں ہے، میں غلطی سے کہیں اور آ گیا. حالانکہ مکہ وہی ہوگا، لوگ بدل گئے. یہ تھا اسلام کا انقلاب، یہ تھا اسلام کا انقلاب. اور پھر آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے مکہ کی آبادی کو کسی نے جمع کیا، اسے ایک جہاز میں بٹھایا اور جہاز کو اڑایا، اور کہیں اور سے کچھ اور لوگ کسی جہاز میں بٹھا کے وہاں پہ لینڈ کر گئے. تو جہاز نہ اڑا تھا اور نہ آیا تھا، لوگ وہی تھے. لیکن اسلام نے ان کے اندر ایسا بڑا انقلاب برپا کر دیا کہ جو معلوم انسانی تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب تاریخ نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا. تو یہ دین کی قیام اور دین کے غلبے کی جدوجہد کے لیے جو گروہ تیار ہوئی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی، یہ ان کی کیفیت. تو یہ دین کے قیام اور غلبہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور یہ اللہ کے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا مقصد ہے. یہی قرآن نے ہمیں بتایا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مبارک گروہ اسی کے لیے تیار ہوئی تھی، اور اسی مقصد کے لیے ان کے اندر وہ انقلاب آیا تھا جس کو ہم 180 درجے کا انقلاب کہتے ہیں. اسی لیے آج بھی ہمیں اسی مقصد اور نسپورین کو اپنی زندگیوں کا مقصد اور نسپورین بنانا چاہیے. اور یہی جو اسلامک سرکل آف جاپان کے 4 ساتھیوں نے حلف اٹھایا رکنیت کا، اس میں یہی بات کی گئی کہ یہی ہماری زندگیوں کا مقصد ہے. اب ہم اسی کے لیے جیئیں گے، اب ہم اسی کے لیے جدوجہد کریں گے، اور اس کے لیے پھر انقلاب اپنی کردار کے اندر، انقلاب اپنی شخصیت کے اندر، اور تبدیلی اپنے معاملات کے اندر، اور اپنے مقصد اور نسپورین سے اپنی زندگی کو، اپنی شخصیت کو، اپنی معاملات کو، اپنے خاندان کو، اپنے لین دین کو ہم آہنگ کرنا اور موافق بنانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس سلسلے میں جو چند چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں بطور واضح تذکیر کہ کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے، پن پوائنٹ وہ میں مختصراً آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں.
دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس راستے میں نیت کا اخلاص ہے. نیت کا اخلاص. اسلامک سرکل آف جاپان میں ہم آئے ہیں, کارکن بنے ہیں, رکن بنے ہیں. اس میں نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ میں اقامت دین کا, غلبہ دین کا, دعوت و ارشاد کا, تربیت و تزکیے کا یہ کام کرنا چاہتا ہوں اور اس کام پر رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. یہ ہے نیت کا اخلاص. کوئی داد, کوئی تحصیل, کوئی شاباش, کوئی اجر, کوئی معاوضہ, کوئی عہدہ, کوئی منصب, کوئی دنیائی اجر اور معاوضہ اس کے پشت پہ نہیں ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ اس دنیا میں انسانوں تک رب کی دعوت پہنچے اور اس کے نتیجے میں آخرت میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ ہے نیت کا اخلاص. یہ نیت کا اخلاص نہیں, یہ بنیاد ہے. اس کے اصل حدیث کی کتابیں دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز جس حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات, اس لیے کہ یہ بنیاد ہے. اور میں آپ کو بڑا دلچسپ واقعہ سناؤں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے. نیت کا اخلاص غیر معمولی قوت اور طاقت دیتا ہے, اور نیت کا اخلاص بے انتہا ضروری ہے اس کام میں. نیت کا اخلاص اگر نہ ہو, نیت اگر خالص نہ ہو, تو یہ پوری جدوجہد نہ اس دنیا میں آپ کے کام آ سکتی ہے اور نہ آخرت میں آپ کے کام آ سکتی ہے. دیکھیں نیت کا اخلاص یہ ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا فیصلہ ہوگا وہ 3 بندے ہوں گے. ایک شہید ہوگا, ایک عالم ہوگا اور ایک سخی ہوگا. اللہ ان کو بلائے گا, شہید کو بلائے گا. اپنی زندگی قربان کرنا, اس سے بڑی قربانی تو اور کوئی نہیں. وہ اللہ سے کہے گا کہ میں نے اپنی زندگی قربان کی. اللہ کہے گا نہیں, تم نے تو اس لیے قربان کی کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں, تمہاری واہ واہ ہو, تو وہ تو ہو گئی, وہ اجر تمہیں مل گیا, اس لیے اس کی یہ قربانی قبول نہیں کی جائے. ایک عالم جس نے پوری زندگی علم کو سیکھا اور علم کی ترسیل کی, علم کا ابلاغ کیا, اس کو بلایا جائے گا. وہ کہے گا میں نے تو پوری زندگی علم سیکھا اور علم کی اشاعت کی. وہ کہیں گے, اللہ فرمائے گا کہ نہیں, یہ تو اس لیے کہ لوگ تمہیں عالم کہیں, نمود کی, نمائش کی, ریا تھا, اس لیے ان کی یہ کوشش قبول نہیں کی جائے گی. ایک سخی جس نے اپنے خون پسینے کی کمائی کو خرچ کیا, بے دریغ خرچ کیا, لٹایا لوگوں کے اوپر, اس کو بلایا جائے گا. وہ کہے گا میں نے جو کچھ کمایا آپ کی رضا کے لیے آپ کے راستے میں خرچ کیا. اللہ اس کو بھی قبول نہیں کرے گا, اس لیے کہ نیت تمہاری یہ تھی کہ لوگ تمہیں صحیح کہے تھے. لوگوں نے کہا, صحابت کے چرچے ہوئے, صحابت کی مشہوری ہوئی, نمود اور نمائش اور ریا ہوا, تو اجر اور بدلہ تو دنیا میں تمہیں مل گیا, اس لیے اس کو بھی قبول نہیں کیا جائے. دیکھیں یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ عمل موجود ہے, شہادت کا عمل موجود ہے, قربانی کا, زندگی کا, پیسے خرچ کرنے کا عمل موجود ہے, اور علم کے اندر محنت کا عمل موجود ہے, لیکن قبول نہیں کیا گیا. اب میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. غزوہ تبوک. غزوہ تبوک میں تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ بہت سخت مقابلے, جیش العسرہ اس کو کہتے ہیں. فصلیں پکی ہوئی تھی, سخت گرمی کے دن تھے, اور سپر پاور سے مقابلہ تھا, اور 400-500 کلومیٹر کا سفر تھا. شدید گرمی, جون جولائی, اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب نکلو, خود قیادت فرما رہے تھے. ایسے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جا رہے تھے تو سفر میں آپ نے فرمایا, اب یہ آپ سن لیجیے, سفر میں آپ نے فرمایا کہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینے میں رہ گئے, لیکن آپ جس راستے سے گزرتے ہیں اور جس وادی سے گزرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کو عذر نے گھیرا ہوا تھا, وہ رو رہے تھے, لیکن عذرات کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے. لیکن ان کی نیت تھی, اور نیتوں کو جاننے والا رب جانتا تھا کہ ان کی نیت ہے اور ان کے عذر درست ہے, تو وہ بیٹھے مدینہ میں تھے. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سپر پاور سے جہاد کے لیے سخت گرمی میں سینکڑوں کلومیٹر کا سفر تھا. لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ جس راستے سے گزرتے ہیں اور جس وادی سے گزرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ. یہ دیکھیں نیت کتنی بڑی چیز ہے. ایک جگہ پہ عمل ہے لیکن نیت خالص نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, اور ایک جگہ پہ عمل نہیں ہے لیکن نیت خالص ہے تو ان لوگوں کا جو اس جدوجہد میں شریک ان کے برابر اجر مل رہا ہے. تو نیت بہت دنیا.
جو بھی آپ کام کریں اسلامک سرکل آف جاپان کے اندر، اس اسلامی تحریک کے اندر، اس میں نیت کو خالص رکھیں. کوئی دنیائی اجر، معاوضہ، داد، تحصیل، شاباش، عہدہ، منصب، کسی چیز کو پیش نظر نہ رکھیں. کسی نمود، کسی ریا، کسی نمائش کو پیش نظر نہ رکھیں. صرف یہ پیش نظر رکھیں کہ اللہ کے مخلوق تک اللہ کی دعوت پہنچائے اور اس جدوجہد کے نتیجے میں میری آخرت سمجھ جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس اقامت دین کی جدوجہد کی اس بنیاد کو درست بنائیں گے تو اس پہ آپ خوبصورت محل اقامت دین کی جدوجہد کی تعمیر کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ بنیاد کمزور ہوگی، ٹیڑھی ہوگی، تو پوری دیوار ٹیڑھی ہوگی. اس لیے اپنی نیتوں کو ہر وقت چوکیداری کرنی چاہیے، اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے. اپنے آپ کے ساتھ، میں نے پہلے بھی کہا، مونولوگ کرنا چاہیے، باتیں کرنی چاہیے، اپنے گریباں میں جاگنا چاہیے، اپنی ریاضت کرنی چاہیے، مستقل اپنی پاسبانی اور نگرانی اور نگہبانی کرنی چاہیے کہ کہیں میرے اس پورے اعمال کے تہ میں رضائے الہی آخرت میں دنیا میں اقامت دین کے علاوہ کوئی اور چیز تو نہیں آ گئی. یہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے اخلاصی نیت کے بعد کہ دیکھیں یہ کام آپ نے کرنا ہے، اصل کام اب زندگی کا یہ ہے. باقی جتنے بھی امور ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. پرائیورٹی نمبر 1، ترجیح اول یہ ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ ثانوی حیثیت. ایسا نہیں ہے کہ یہ کام میں پارٹ ٹائم کروں گا، باقی سارے کام کروں گا، اس سے فارغ ہوں گا اور کچھ وقت بچے گا تو پھر یہ کام بھی کر لوں گا. تو اس طریقے سے آپ اپنی ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے، اللہ کے پیغمبر کی امتی کا حق ادا نہیں کر سکتے، اسلام کے مطالبات پورے نہیں کر سکتے. اس لیے اس کام کو آپ ترجیح اول بنائیں، اس کو اپنے کاموں کی فہرست میں 1 نمبر پر رکھیں. دعوت و ارشاد ہو. اب یہاں تو آپ لوگوں کا جو کام ہے وہ تو بنیادی طور پر دعوت و ارشاد ہے. پروگرامات کرنا، کتابیں تقسیم کرنا، اجتماعات ارینج کرنا، اسی طرح باقی سرگرمیاں کرنا یہاں کی کمیونٹی کے اندر کہ وہ دین کی طرف آئیں، دین کی دعوت کو سمجھے. تو اس کام کو ترجیح اول کرنا. یہ فل ٹائم کام ہوگا، پارٹ ٹائم کام نہیں ہوگا. یہ کل وقتی کام ہوگا، جز وقتی کام نہیں ہوگا. یہ کام اس وقت نہیں ہوگا کہ جب میں فارغ ہوں گا اور میرے پاس وقت ہوگا تو کر لوں گا، ورنہ نہیں کروں گا. تو اس طریقے سے کوئی حق ادا نہیں ہوتا اس کا. تو اخلاص کے بعد یہ جو دعوت و ارشاد کا، تربیت و تزکیے کا، اقامت دین کا، اعلاء کلمت اللہ کا، اسلامی انقلاب کا جو کام ہے، اس کو اپنے کاموں کے اندر ترجیح اول کے طور پر رکھنا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں آپ یہاں کچھ نہیں کر سکتے. یہاں ایک ساتھیوں نے اپنے تجربات بتائے ہیں، میں آپ کو ایک اور دلچسپ تجربہ بتاتا ہوں. ایک شخص جو تھا، یہ ہندوستان کے اگر یہاں پہ کوئی ساتھی ہوں تو ان کو علم ہوگا کہ انڈیا کے ڈسٹرکٹ اعظم گڑھ میں بلریا گنج ایک علاقہ تھا. اس میں ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا بانکے رام، اور وہ FA کا طالب علم تھا، انٹر کا طالب علم تھا. اس کو کسی نے، اس بانکے رام کو کسی نے کالج کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دی دینی حق، اور اس نے وہ دینی حق کتاب، جس طرح یہ بچہ تائیو شمس الدین آیا تھا اور اس نے کہا کہ میں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور میں نے اسلام سے متاثر ہو کے قبول کر لیا. تو اس بانکے رام کو جب دینی حق کی کتاب ملی اور اس نے پڑھی تو اس نے اسلام قبول کر لیا. پتہ ہے وہ جو بانکے رام تھا، وہ جب مسلمان ہو گیا تو اس کا نام تھا ضیاء الرحمان، اور اس کو آج کل دنیا جانتی ہے ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی. ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی 30 جولائی 2020 کو انتقال کر گئے مدینہ میں اور جنت البقیع میں دفن ہو گئے. پتہ ہے ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی کون تھے؟ ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی جامعہ اسلامیہ مدینہ کے حدیث کے پروفیسر اور حدیث کے فیکلٹی کے ڈین رہے. ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی جامعہ ام القری مکہ کے یونیورسٹی کے حدیث کے پروفیسر اور ان کے حدیث کے فیکلٹی کے ڈین رہے. ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی الازہر کے مصر قاہرہ کے حدیث کے پروفیسر اور حدیث کے فیکلٹی کے ڈین رہے.
ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی نے حدیث کا سب سے بڑا مجموعہ الجامع الکامل 16,596 احادیث پر وہ مرتب کیا، جو 19 جلدوں اور 15,000 صفحات پر مشتمل تھا، الجامع الکامل. اور ہندی زبان میں قرآن کا انسائکلوپیڈیا اس نے تشکیل دے دی. یہ دیکھیں کسی نے کتنا بڑا کام کیا کہ انٹر کے ایک طالب علم کو ایک چھوٹی سی کتاب دی، اور اس چھوٹی سی کتاب کو بالکل یہ 10-12 صفحات کی ہوگی دینی آپ، اس نے ان کی کھایا پلٹ دی. آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ یہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں اسلامک سرکل آف جاپان کے، اور نہیں ہے تو بنائیں، تھوڑے ہیں تو زیادہ کریں. اسلام کا تعارف، قرآن سنت کا تعارف، اللہ کا تعارف، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، اسلام کی عبادات، اسلام کے عقائد، اسلام کے معاملات، اس کے اوپر اسلام کے خلاف متوقع اعتراضات اور اس کے جوابات، اس کے اوپر بڑے پیمانے پر لٹریچر کی تیاری اور اسے تقسیم کریں. کوئی نہ پڑے کسی سے. کتاب ایک ایسی چیز ہے، میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں سامنے میں طلبہ کو کہا کرتا تھا کہ کتاب ایک ایسی چیز ہے جو دعوت بھی دیتی ہے، ذہن کے اندر اٹھنے والے شکوک و شبہات کے جوابات بھی دیتی ہے، اور کتاب ایک ایسی چیز ہے جو ضائع نہیں ہوتی. اگر آپ کسی کو دے دیں وہ پڑھتا نہیں ہے، وہ گھر میں رکھے گا تو گھر میں کوئی اور پڑھے گا. ان کے گھر میں افراد نہیں پڑھیں گے تو ان کے گھر کوئی مہمان آ جائے گا. جب تک اس کتاب کو ضائع نہ کیا جائے اس وقت اس کتاب کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ کسی کے ہدایت کا ذریعہ بن جائے. تو اور کچھ نہیں کر سکتے. تو دعوت و ارشاد کے اس کام کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر لٹریچر کی تقسیم ہے، بڑے پیمانے پر. یہ بڑی تعلیم یافتہ لوگ ہیں جاپان کے، اور یہ بڑے شریف لوگ ہیں، ان کے بڑے زبردست ویلیوز ہیں، یہ بڑے نرم مزاج اور سخت لوگ ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ اسلام کو اس کی اصلی شکل میں ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ اسلام کے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. ان کا اسلام کے ساتھ وہ انٹریکشن نہیں ہوا ہے جو ویسٹ اور اسلام کا ہوا ہے کروسیڈ کی صورت میں، اور اس کے بعد نوآبادیاتی کالونیل ایرا کی صورت میں. ایسی کوئی تاریخی چپکلش اور تاریخی دشمنیاں یہاں موجود نہیں ہیں. ایک بہت ہی زرخیز زمین ہے اسلام کے لیے، ایک بہت ہی سافٹ معاشرہ ہے اسلام کے لیے. ضرورت یہ ہے کہ ہم اسلام کے اوپر مختصر، آسان، عام فہم لٹریچر تیار کر کے ان کی زبان میں بڑے پیمانے پر میسیفیکیشن آف اسلام، میسیفیکیشن آف دا میسج آف اسلام، بڑے پیمانے پر اس کو پھیلائیں. اور اس کے لیے لٹریچر کے ساتھ ساتھ کنٹمپریری ٹولز، جو سوشل میڈیا کے جو کنٹمپریری ٹولز آئے ہیں ان کو بھی اس کے لیے استعمال کریں. تو دوسرا کام جو ہے وہ ہے دعوت و ارشاد کا. اس کام کو ترجیح اول رکھنا ہے، اخلاص نیت، اور دوسرا اس کام کو ترجیح اول رکھنا ہے. یہ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ خود اپنی فکر کرنا اور تعلق باللہ، اپنے رب سے تعلق. آپ جتنے اپنے رب سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا آپ اپنی ایمان کی حفاظت کر سکیں گے، اور آپ اس راستے کے اندر امید کے ساتھ جدوجہد کر سکیں گے. اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے نا، یہ ایک پاور ہاؤس انسان کے اندر سیٹ کر دیتا ہے. پاور ہاؤس آپ کو بجلی دیتا ہے، قوت دیتا ہے، توانائی دیتا ہے، آپ کو چارج رکھتا ہے، آپ کو مایوسی سے، آپ کو نا امیدی سے، آپ کو غفلت سے، آپ کے شیطان کی چالوں سے بچاتا ہے، آپ کو ہر دم پرجوش رکھتا ہے، آپ کے جذبے اور ولولے کو بلند رکھتا ہے، آپ کے دل و دماغ کے اندر امید کی شمع جلاتا ہے، آپ کو اس راستے کے اوپر استقامت دیتا ہے. تو تعلق باللہ، اپنے رب سے تعلق. اور رب سے تعلق کا مطلب کیا ہے؟ رب سے تعلق کا مطلب یہ ہے، وہ صوفی بہت اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ایک انقلابی بندے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کا رب سے تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ دست بکار اور دل بیار، کہ اس کا جسم تو دنیا میں ہو لیکن اس کا دل اپنے رب سے جڑا ہو. دست بکار دل بیار، یہ والی کیفیت کہ آپ دنیا کے کاموں میں لگے ہیں لیکن آپ کا دل اور آپ کا قلب اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ وہ کیفیت جو تعلق باللہ سے ہونی چاہیے. تعلق باللہ کے ذرائع کیا ہے؟ فرض عبادات، اس کا اہتمام کرنا. تعلق باللہ کے ذرائع میں فرض عبادات کے بعد قرآن سے تعلق ہے. قرآن پڑھنا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا، قرآن تفسیر سے پڑھنا، قرآن اپنے لیے لازم کرنا. تعلق باللہ کا ذرائع ہیں ذکر و اذکار، ذکر و اذکار، چھوٹے چھوٹے ذکر و اذکار.
جو آپ فرض نماز کے بعد پڑھیں, اٹھتے بیٹھتے پڑھیں, گھر سے نکلتے وقت, گھر میں داخل ہوتے وقت, گاڑی میں بیٹھتے ہوئے, گاڑی چلاتے ہوئے, یہ چھوٹے چھوٹے ذکر اذکار, یہ آپ کو وہ کیفیت دے گی جو 10 بکار اور دل بیار والی کیفیت ہو. تو یہ آپ کو وہ کیفیت دے گی, یہ بہت اہم ہے. دیکھیں اس میں 2 کتابیں میں آپ کو تجویز کرتا ہوں. ایک بہت ہی چھوٹی سی کتاب ہے خرم مراد صاحب کی, قرب الہی کے آسان عملی طریقے, بہت ہی چھوٹی کتاب ہے. وہ تو آپ میں سے ہر فرد جو ہے وہ ابھی 5 منٹ میں پڑھ لیں گے. بہت ہی کہ اللہ کے قرب کے آسان عملی طریقے کیا ہیں. اور دوسرا ایک شہید کا ہے, اور وہ ہے امام حسن البنا شہید. انہوں نے اخوان کے لیے ذکر و اذکار کا ایک کورس مرتب کیا تھا جس کا نام ہے معصورات. اس پہ 20-25 منٹ لگتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, اس 20-25 منٹ کو روزانہ اگر کوئی بندہ پڑھے نا تو اس کو واضح طور پر فرق معلوم ہو. واضح طور پر اس معصورات میں انہوں نے قرآن پاک کی منتخب آیات اور صورتیں, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں وہ, اور اپنا ایک وظیفہ انہوں نے بنایا ہے. اور سارا کا سارا وہ وظیفہ قرآن اور سنت سے اخذ ہے, اپنی ذات کا کوئی نہیں ہے. انہوں نے سب کے حوالے دیے. اور جب آپ اس کا اہتمام کریں گے, انہوں نے تو صبح شام کہا ہے, اگر آپ ایک دفعہ بھی کریں آپ کو واضح طور پر اس دن پتہ لگے گا کہ میری کیفیت الگ ہے, میری کیفیت مختلف ہے. تو قرب الہی کے آسان عملی طریقے اور معصورات, اس کا اگر وہ کتاب اگر کو مل جائیں, اور میں نظم سے درخواست کروں گا کہ سب ارکان کو یہ پھیلا دیں تاکہ وہ اپنی جیب میں رکھیں. چھوٹی سی کتاب ہے, جیبی سائز میں موجود ہے, پاکٹ سائز میں موجود ہے. آسانی کے ساتھ آپ لوگ 1 ہفتے میں اس کو یاد کر لیں گے, اور پھر آپ کو ایک بڑا مزہ آئے گا اور بڑا لطف آئے گا جب آپ اس کا اہتمام کریں گے. تو تعلق باللہ, اسی طرح استغفار ہے, درود شریف ہے, اس کا اہتمام کرنا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, یہ ساری چیزیں آپ کو 10 بکار اور دل بیار والی کیفیت دے گی. اور یہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اس کام میں پھر آپ کو مزہ آئے گا. اس کام میں آپ کو ایک اسپریچول جائے, ایک روحانی سرور اور لطف اور مزہ آئے گا. زبردست قسم کے انجوائے کریں گے پھر آپ اس کام کو. تو یہ جو تیسری چیز ہے وہ ہے تعلق باللہ. چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے معاملات دیکھیں. معاملات بہت زیادہ ضروری ہے. اگر میرے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو دنیا کے اندر کوئی انقلاب زبانی نعروں سے نہیں آیا. زبانی جمع خط, لپ سروسز, اس سے کوئی انقلاب نہیں آیا. یعنی یہ آپ انقلابی فرانس کی مثال لے لیں, آپ انقلابی روس کی مثال لے لیں, جو دنیا کی مادی انقلابات ہیں. اور میں تو ان کو انقلابات کہتا بھی نہیں ہوں, چھوٹے سے واقعات ہیں. وہ بھی اس وقت رونما نہیں ہوئے جب تک اس انقلاب کے اوپر یقین رکھنے والوں نے اپنے آپ کو ان کے ہم آہنگ نہیں بنایا. تو معاملات اگر میرے ٹھیک نہیں ہیں, شخصیت اگر میری ٹھیک نہیں ہے, لوگوں سے لین دین اگر میری ٹھیک نہیں ہے, اور میں انقلاب کی اور اقامت دین کی اور رضائے الہی کی اور دعوت و ارشاد کی اور رب کے راستے کی طرف بلانے کی بات کر رہا ہوں, تو اس کا اثر نہیں ہوا. یہ جماعت اسلامی انڈیا کے امیر تھے, ابھی فوت ہو گئے ہیں, مولانا جلال الدین عمری صاحب. وہ پاکستان آئے تھے تو پاکستان میں مختلف پروگرامات میں شرکت کی, تو انہوں نے پھر اس کے اوپر ایک کتاب لکھی. وہ جو انہیں تقریر کی, اس کتاب کو میں پڑھ رہا تھا, تو اس میں انہوں نے, اب کتاب کا نام میں بھول گیا ہوں اس وقت, اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے سورہ مومنون پڑھا. سورہ مومنون میں قد افلح المؤمنون, اور پھر 10 آیات ہیں, پھر 10 آیات ہیں اور مومنین کی صفات بیان کی گئی. انہوں نے بڑا دلچسپ سوال اٹھایا. انہوں نے کہا ہے کہ سورہ مومنون نازل ہوا ہے مکہ میں. مکہ میں مسلمان تھوڑے تھے, مسلمانوں کے اوپر ظلم تھا, کفر کی کثرت تھی, کفر غالب تھا. اس وقت سورہ مومنون نازل ہوئی اور 10 آیات کہ مومنین فلاح آ گئے, وہ مومنین جن کے یہ صفات, اور آخر میں کہا گیا کہ یہی جنت کے وارث ہیں. انہوں نے بڑا دلچسپ سوال اٹھایا. انہوں نے کہا جب یہ 10 آیتیں نازل ہوئی تو مشرکین مکہ میں سے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایک فرد ایسا نہیں تھا جو اٹھ کے یہ کہے کہ بھائی یہ جو قرآن میں 10 آیت میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہے, یہ تو بلال میں نہیں ہے, یہ تو عمار میں نہیں ہے, یہ تو یاسر میں نہیں ہے. کسی کو بھی یہ اعتراض کی ہمت نہیں ہوئی, اس لیے کہ وہ سارے کے سارے موجود تھے. یہ ہے
یعنی قرآن وہ پڑھتے نہیں تھے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. کانا خلقہ القرآن. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ وہ جو قرآن میں صفات ہوتی تھی مومنین کی وہ ہمارے ان کے کردار میں موجود ہوتی تھی. تو یہ بہت ہے. میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کا تو ایک تھوڑا سا حصہ میں آپ کو سناتا ہوں. آپ جا کے گھر میں اس کو، ایک بڑی مشہور کتاب ہمارے ایک استاد ہے، ہمارے تو بہت پہلے فوت ہو گئے ہیں، میں نے دیکھا نہیں ان کو، کھرٹ کہتے ہیں. ان کا نام تھا مولانا معین الدین کھٹک صاحب. غیر معمولی جس کو کہتے ہیں فوٹوگرافک میموری. فوٹوگرافک میموری. بھائی یہ صفحہ دیکھ لیتے تھے نا تو یہ صفحہ فوٹو اسٹیٹ ہو جاتا تھا ان کے دماغ. اس کو یہ پتا ہوتا تھا کہ کوما کہاں ہے، فل اسٹاپ کہاں ہے، ساری کی ساری چیزیں. وہ خود لکھتے ہیں مراد آباد بھی، انڈیا مراد آباد میں انہوں نے پڑھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیپر دیا تو ٹیچر نے کہا کہ یہ پیپر کس کا ہے؟ میں نے کہا میرا ہے. کہتے ہیں یہ پیپر تو آپ نے سارا کا سارا کتاب سے لکھا ہے. میں نے کہا مجھے کتاب سے نہیں لکھا ہے. کہتے ہیں نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ. کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے کتاب سے نہیں لکھا، میں نے کوئی چیٹنگ نہیں کی ہے، نقل نہیں ماری ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو آفر کی کہ آپ ایک اور پیپر بنائیں ابھی اور مجھے سامنے بٹھائیں، میں آپ کے سامنے اس کو حل کرتا ہوں. انہوں نے ایک اور پیپر بنایا، مجھے سامنے بٹھایا اور میں نے حل کیا اور اسی طرح کا. اس کو کہتے ہیں فوٹوگرافک میموری. یہ لاکھوں کروڑوں میں ایک بندے کو حاصل ہوتی ہے، ان کو اللہ نے یہ دی. ان کی کتاب ہے معین القاری شرح صحیح بخاری. صحیح بخاری کی شرح دراصل ان کی جو 20 جلدوں میں ہے، لیکن جب آپ شروع کریں گے نا تو وہ کتاب آپ کو چھوڑے گا. وہ میگنیٹ ہے، وہ مقناطیس ہے، وہ آپ کو ایسے گھیر لیتا ہے. پھر آپ اس وقت تک نہیں اٹھ سکیں گے جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں. تو اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت لوکل سے گلوبل، کیسر و کسرا کو سب لوگوں کو اسلام کے خطوط پر بھیجنے شروع کیے تو کیسر ہرقل کو بھی ایک خط بھیجا جو اس وقت روم کا بادشاہ تھا اور سپر پاور تھا. کیسر ہرقل اس وقت اپنے صوبے شام کے علاقے کے دورے پر تھا جب اس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ ملا. ان کو خط ملا. جب ان کو خط ملا تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عرب یہاں ہو تو ان کو حاضر کرو میرے دربار میں. اتفاق سے ابو سفیان تجارتی قافلے کے ساتھ وہاں تھے. اب یہ دیکھیں ایک لوکل دشمن ہے، ایک گلوبل دشمن ہے. تو انہوں نے ابو سفیان کو حاصل کیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب ان کو ملا اور انہوں نے کہا کہ عربوں میں سے کوئی ہو تو حاضر کیا جائے، اور عرب سے اتفاق ابو سفیان جو قافلے کے سردار تھے وہ تھے، ان کو حاضر کیا گیا. تو ہرقل نے پوچھا کہ آپ میں سے کون اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں. تو ان کو آگے بٹھایا اور باقیوں کو پیچھے دیا. اور ہرقل نے کہا کہ میں ابو سفیان سے کچھ سوالات پوچھوں گا. ان کے ساتھیوں سے کہا اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اس کے جھوٹ کو آشکارا کرنا. اور پھر ہرقل نے انٹرویو لیا اور کمال کی انٹرویو. وہ ذرا آپ لوگ نکال کے پڑھ دیجیے. اس میں یہ ہے کہ یہ نبی کون ہے، اس نبی کی دعوت کیا ہے، اس نبی کا کردار کیا ہے، اس نبی کے ساتھی کیا ہے، کیسے ہیں، اس نبی نے جنگیں کی ہیں، اس نبی کی دعوت پہلے. پورا ایک کمپریہنسو انٹرویو ہے، بڑا دلچسپ انٹرویو. وہ پڑھا. اس میں جو اس موضوع سے متعلق چیزیں وہ دو ہیں. کیسر ہرقل نے پوچھا کہ یہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس شخص نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان نے کہا. کیسر ہرقل نے پوچھا یہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس شخص نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا. اب یہ دیکھیں سینکڑوں کلومیٹر دور ایک مقامی دشمن ایک عالمی دشمن، دونوں بیٹھے ہیں عدم موجودگی میں بحث کر رہے ہیں اور اس بحث میں کردار کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں. یہ ہے وہ چیز کہ جب لوگ کہیں کہ اسلامک سرکل کے کارکن سے اگر آپ کا کوئی معاملہ ہو گیا تو پھر آنکھیں بند کر دیں. آنکھیں بند کر. اسلامک سرکل کا کارکن ہونا سمبل ہو امانت کا، دیانت کا، سچائی کا، معاملہ فہمی کا. اس کے بغیر اسلام کا کام نہیں ہو سکتا.
اس کے بغیر اسلام کا کام نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں یہ وہ طاقت کی کردار تھی, یہ وہ طاقت کی کردار تھی جس سے اسلام پھیلا. لپ سروس سے, نعروں سے, اس سے نہیں پھیلتا جب تک آپ خود اسلام کا عملی نمونہ بن جائے, اور خصوصاً اس سوسائٹی میں, خصوصاً اس معاشرے میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ جو ہے معاملات, یہ معاملات, اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اسی شرح بخاری, معین القاری شرح صحیح بخاری میں ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی اقرا, تو آپ بڑے پریشان ہو گئے. پوری انسانیت کے مقابلے میں آپ کو کھڑا کیا گیا. یہ تو بہت بڑا کام تھا, یہ تو کمر توڑنے والا کام تھا. تو آپ بڑے پریشان ہو گئے اور آپ گھر آئے. اہلیہ کو آپ نے فرمایا زمیلونی, آپ کو چادر کمر اڑایا گیا. پھر جو آپ کے اوسان بحال ہو گئے, پھر اہلیہ نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا, اور آپ نے تجربہ پورا بتایا کہ اس طرح جبرائیل آئے تھے, اس طرح مجھ پہ وحی آئی ہے, اس طرح مجھے پیغمبر بنایا گیا ہے, اس طرح پوری دنیا کی ہدایت کے لیے مجھے کھڑا کر دیا گیا, نبوت اور رسالت دی گئی ہے. تو یہ جب, تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے, یہ تو بہت بڑا کام ہے, مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. آپ کو پتہ اہلیہ نے کیا کہا؟ حدیث کی کتاب میں آیا کہ اس موقع پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم, آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ, ناتوانوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم, کسب معدوم کے ہندوستان کے ایک عالم سید مناظر احسن گیلانی, ان کی بھی ایک کتاب ہے چھوٹی سی, وہ بھی لکھ لیجئے, النبی الخاتم, دریا درکوزہ, دریا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. غیر معمولی کتاب ہے. میں نے کوئی 10 صفحہ پڑھی ہے, اور ہمارے استاد کے خرم مراد صاحب وہ کہتے ہیں میں نے 18 مرتبہ پڑھی ہے, اور ہر مرتبہ مجھے کوئی نئی چیز ملی اس میں. النبی الخاتم چھوٹی سی کتاب ہے, 150 صفحوں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ کسب معدوم کا مطلب ہے لوگوں کو روزگار دلانا, لوگوں کو معاشی طور پر امپاور کرنا. تو دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتوں کو جوڑتے ہیں, ناتوانوں کا بوجھ اتارتے ہیں, بے روزگاروں کو روزگار دیتے ہیں, مہمان نوازوں کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں, مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں, وتعین علی نوائب الحق, اور جو لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں ان کی ہمت بن جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ساری خصوصیات کیا تھی, سماجی خصوصیات تھی, لوگوں کی خدمت والی, لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والی, لوگوں کے کام آنے والی. تو یہ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت تھی نبوت سے پہلے بھی. تو یہ بہت اہم چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اصلاح نیت کے بعد اور اصلاح نیت کے ساتھ دعوت و ارشاد کو اپنی ترجیح اول بنانا, اور تیسری چیز تعلق باللہ, اور چوتھی چیز معاملات. اور آخری بات, وقت کتنا ہے جی؟ اچھا, آخری بات میں آپ کو کر کے, وقت زیادہ ہو گیا, آخری بات میں کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. وہ ہے 5ویں چیز, اپنے گھر کی فکر کرنا. خصوصاً جب آپ یہاں رہتے ہیں اللہ آپ سے پوچھے گا, آپ کے بچوں کے بارے میں پوچھے گا. دیکھیں اولاد بہت بڑی نعمت ہے, یا آپ ان سے پوچھ لیں جن کی اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے, مال دی ہے, اولاد دی ہے, لیکن ان ساری چیزوں میں سب سے بڑی نعمت اولاد ہے. اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ, تحفہ. آپ نے اس کی نگرانی کرنی ہے, نگہبانی کرنی ہے, پاسبانی کرنی ہے, چوکیداری کرنی ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا. اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا. تو اپنے گھر کی فکر کرنا. دیکھیں گھر ایک ریاست ہے جس کے سربراہ آپ ہیں. اس گھر میں مرد ہیں, خواتین ہیں, چھوٹے ہیں, بڑے ہیں. یہ ایک ریاست ہے آپ کے لیے. اگر آپ نے عالمی انقلاب برپا کرنا ہے تو پہلے اپنی چھوٹی سی ریاست پر انقلاب برپا کریں جو آپ کے ہاتھ میں, جو آپ کے اختیار میں. تو اپنے گھر کی فکر کرنا. اور اسی کی طرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کے اندر متوجہ کیا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.
اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب ترین کے رشتہ داروں کو ڈراؤ. اور قرآن نے یہی اللہ کے پیغمبر سے اور ان کے واسطے سے ہم سب کو بھی یہ ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں اپنے پیغمبر کو کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پہ قائم رہو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس کے اوپر قائم رہو. تو یہ سب ہمارے لیے اپنے بچوں کی فکر کرنا، اپنے خواتین کی فکر کرنا، اپنے گھر کی فکر کرنا، ایسے ہی جیسے آپ ان کے لیے کماتے ہیں، ان کے لیے کیریئر بناتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی فکر کرتے ہیں، اس سے بدرجہ، اس سے کئی گنا ان کے لیے آخرت کی، ان کی ایمان کی، ان کی جنت کی فکر کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے بغیر اس سوسائٹی میں نہ آپ کا سروائیول ہو سکتا ہے، نہ اسلام کا سروائیول ہو سکتا ہے، اور نہ ہم اپنی ایمان اور اسلام کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں. میں اس پہ آپ کو اقبال کا ایک واقعہ سناتا ہوں اور ختم کر دیتا ہوں. اقبال نے بچپن کا ایک واقعہ لکھا ہے بچوں کی تربیت کے بارے میں. والدین کے لیے اس میں بڑا سبق ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا کہ میرے والد صاحب تھے، وہ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں جو بوڑھے بزرگ ہوتے تھے نا، ان کے پاس ایک بڑا سا قرآن شریف ہوتا تھا، اور وہ چارپائی پہ بیٹھ کے نا عصر کے وقت یا صبح کے وقت جو ہے وہ گھر میں قرآن اونچی آواز سے پڑھتے تھے. اب تو لوگ پڑھتے نہیں، اونچی آواز سے، گھر میں برکت ہوتی ہے اس سے، تو گھر میں بیٹھا کریں اور ایک وقت میں اونچی آواز سے قرآن پڑھا کریں. ضرور اس سے در و دیوار میں روحانیت آئے گی، اس سے اس گھر سے بلاؤں کا دفع ہوں گے، اس سے اس گھر کے اندر رحمت آئے گی، خیر و برکت آئے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ قرآن شریف کھول کے تلاوت کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک گداگر آ گیا اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ اللہ کے رضا کے لیے کچھ دے. کہتے میں ابھی لڑکپن میں تھا، عقل نہیں تھی، جوش و جذبہ تھا، میں نے اس سے کہا معاف کر. اس نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا کہ اللہ کے لیے کچھ دے دو. میں نے پھر کہا معاف کر. اس نے تیسری دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اللہ کے لیے کچھ دے دو. کہتے مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو ایک لگایا، اور میں نے جب لگایا تو جو کچھ اس نے جمع کیا تھا وہ بھی دے دیا. کچھ دینا تو میں نے تھا نہیں، لیکن جو کچھ اس نے جمع کیا تھا گھر وہ بھی دے دیا. اور کہتے جب میرے والد صاحب نے دیکھا تو اس کے اوپر کیفیت تاری ہو گئی اور میں ڈر گیا. انہوں نے قرآن پاک بند کر لیا اور مجھے بتایا. اور ایک بات تو شاعر ہے، وہ منظر کشی کرتا ہے، ایسی خوبصورت تصویر کہتا ہے کہ مزہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کے آنکھوں سے ایک آنسو نکلا جس میں صبح کے ستارے جیسی چمک تھی اور اس کی داڑھی سے ہوتے ہوئے نیچے گری. تو اس نے یہ منظر دیکھا نا کہ میں نے ایک گداگر کو مارا ہے اور مار کے میں نے اس کا رزق گرا دیا ہے. تو اس نے قرآن پاک بند کر لیا، مجھے بلایا اور اس کے آنکھ سے ایک آنسو نکلا جس میں صبح کے ستارے جیسی چمک تھی اور ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی. اور مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ کام نہ کر. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والوں کو ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں. یہ قرآن کا حکم ہے. اور پھر اقبال نے کہا کہ انہوں نے مجھے جو کچھ کہا اس موقع پر، اس کیفیت میں، اقبال نے اس کو منظوم کیا ہے اپنی فارسی کلام اسرار الرموز میں. اسرار الرموز علیحدہ ایک کتاب ہے، زبردست کتاب ہے. 2 سال میں اقبال نے اسرار الرموز لکھی. اور اسرار الرموز دراصل اسلام کے غلبے کا منصوبہ ہے فارسی کلام. تو اگر موقع ملے، اچھی سی فارسی کے ترجمے ملتے ہیں تو اسرار الرموز کے ترجمے جو ہیں وہ پڑھ لیجئے. اور میرے یہاں پہ افغانستان کے ساتھی موجود ہیں، وہ حاجی صاحب کابل کے، ان سے تو میں معذرت کرتا ہوں اس لیے کہ میں ان کی طرح فارسی نہیں بول سکتا، لیکن میں کچھ فارسی آپ کو بولتا ہوں اور جو اقبال نے وہ کہا ہے. اور وہ پھر آپ اس کیفیت کا کہ جو خود ان کی کیفیت تھی وہ اس شاعری کے بغیر آپ اس کا احساس نہیں کر سکتے. تو میں وہ اشعار آپ کے سامنے سناتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے والد صاحب نے بلایا اور مجھے کہا کہ گفت فردہ امتی خیر الرسل جمع گردت پیش آمولائی کل. اس نے مجھے کہا کہ کل روز حشر میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں گے میدان حشر میں، اور پوری امت ان کے گرد جمع ہوگی. حشر کا میدان ہوگا اور پوری امت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوگی. کون ہوں گے اس امت میں؟ کہتے ہیں غازیان ملتی بیزائی او، حافظان حکمت رعنائی او. اس میں
غازیان ملت بھی ہوں گے اور اس میں حافظان قرآن بھی ہوں گے جو گرد جمع ہوں گے. ہم شہیدانے کی دن را حجتن مثل انجم در فضائے ملتن. اس میں ایسے شہداء بھی ہوں گے جو ہمارے فضاؤں میں ہمارے آسمان کے تارے ہیں. شہداء بھی وہاں ہوں گے. اور پھر کہتے ہیں زاہدان عاشقان دل فگار عالمان و عاصیان شرمسار. اس میں عالم بھی ہوں گے, زاہد بھی ہوں گے, عاشق بھی ہوں گے اور مجھ جیسا گنہگار بھی ہوں گے. کہتے ہیں والد صاحب نے کہا کہ مجھ جیسا گنہگار بھی ہوگا. اور ایسے موقعوں پہ, ایسے مجلس میں درمیانی انجمن گردن بلند نالہائی این گدائے دردمن, یہ گدا میرے خلاف وہاں پہ شکایت کرے. یہ گدا وہاں پر اس پورے مجلس میں جس میں سب لوگ ہوں گے میرے خلاف شکایت کرے گا. تو پھر کہتے ہیں پوری لمبی نظم ہے, میں اسے مختصر کر لیتا ہوں. اے صراطت مشکل از بے مرکبی منچ گویم چون میرا فرصت نبی. اے میرے بیٹے میں کیا جواب دوں گا جب میرا پیغمبر مجھ سے اس کے بارے میں پوچھے گا. اور پھر کہتے ہیں میرا پیغمبر مجھ سے کہے گا حق جوانی مسلم باتو سپرد کو نصیب از دبستان نبرد, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بیٹا دیا تھا, تم سے اتنا نہیں ہو سکا کہ اسے میرے اسوے سے آشنا کر دیتے. اللہ نے تمہیں ایک نعمت دی تھی, ایک بیٹا دیا تھا, اولاد دیا تھا, تم سے اتنا نہیں ہوا کہ اسے میری اسوے سے وابستہ کر دیتے. اصل یکار آسا ہم نشد یعنی ای انبار گل آدم نشد. تم سے یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہوا کہ اس مٹی کے ڈھیر کو انسان بنا لیتے, اس مٹی کے ڈھیر کی تربیت کر لیتے. اور پھر کہتے ہیں کہ باپ نے مجھے کہا, والد صاحب نے مجھے کہا بر پدر ای جوری نازیبا مکن پیش مولا پندرا رسوا مکن. اے بیٹے مجھ جیسے غریب پر یہ ظلم نہ کرو اور مجھ جیسے غلام کو اپنے آقا کے سامنے رسوا نہ کرو. تو دیکھیں یہ اولاد نعمت ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. تو اس لیے ان کی فکر کریں, ان کے لیے قرآن کا, ان کے لیے حدیث کا, ان کے لیے عقیدے کی سلامتی کا, ان کے لیے تربیت و تزکیہ, انسان سازی, شخصیت سازی, کردار سازی کا باقاعدہ فکر کریں. اس کے ذریعے سے آپ یہاں پہ اقامت دین کا, اعلاء کلمت اللہ کا اور دعوت تبلیغ کا فریضہ بہتر طور پر انجام دے سکیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.